الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال جل وعلا أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت والجلال کا دستور ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے کہ اس روئے زمین پر جن جانوں نے سانسیں لی، اللہ رب العزت والجلال کی مشیت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے سے ان جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، خواہ وہ نیک سے نیک انسان ہو یا فاسق و فاجر ہو، بد سے بدتر انسان ہو اس روئے زمین کا، اسے اس دنیا میں زندگی جب ملی ہے تو اسے موت کے اس جام کو ضرور پینا پڑے گا۔ نہ تو مالداروں کی مال و دولت موت کے وقت میں ذرہ برابر اضافہ کر سکتی ہے، نہ تو محتاجوں کی غربت، ان کا فقر و فاقہ
اور ان کی پریشانی موت کے وقت کو پہلے لا سکتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وقت مقرر کر دیا ہے، جو وقت متعین کر دیا ہے، اس مقررہ وقت پر موت کا آئینی پنجہ اسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ لیکن یہ وقت کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے یہ دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو واضح کر دیا کہ کچھ ایسا علم ہے جس میں سے بندوں کو کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے، اور اس علم میں ایک علم یہ بھی ہے کہ بندہ کہاں کب کس سرزمین پر اسے موت آئے گی، یہ انسانوں کو نہیں پتہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ لقمان کی آخر کی آیتوں میں یہ ذکر کیا، آخری آیت میں، کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب واقع ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے، یعنی قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، بارش کہاں نازل ہوگی، کب نازل ہوگی، کتنی مقدار میں نازل ہوگی، یہ رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا پل رہا ہے، ایک ماں کی کوکھ میں ابھی حمل ٹھہرا ہے، کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، یہ پیدا ہوگا تو کس قدر اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا، بدصورت ہوگا، کیسا ہوگا، کتنا زندگی جیے گا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کے باوجود اگر ہمیں کچھ خبر دیتی ہے، جن ممالک میں اس بات کی اجازت ہے جیسے سعودی عرب، تو وہاں اجازت ملنے کے باوجود جب خبر دی جاتی ہے تو وہ 4 مہینے کے بعد بتایا جاتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد ڈاکٹر اس بات پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بتلائیں کہ رحم مادر میں جو ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کو اس بات کا علم اس کے پیدائش سے بہت سالوں پہلے اس بات کا اسے علم ہوتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ اللہ نے استعمال کیا ما فی الارحام، من فی الارحام نہیں بلکہ ما فی الارحام کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ جو کچھ ہے سب اللہ کو پتہ ہے۔ ماں کا لفظ عربی میں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی گرامر اور قواعد کے حساب سے من کا لفظ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانداروں پر من کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ ما فی الارحام، کہ جو بھی ہے سب پتہ ہے اللہ کو، وہ جیے گا نہیں جیے گا، ولادت سے پہلے ہی اس کی موت ہو جائے گی، یہ سب باتیں اللہ کو پتہ ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، چوتھی بات اللہ نے یہ بیان کی کہ کل انسان کیا کرے گا، کل اس کا عمل کیا ہوگا، وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے گا، بدحالی اس کے زندگی میں آ جائے گی، یہ سب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور وہ کس سرزمین پر اسے موت آئے گی، کس سرزمین پر موت اسے اپنے قابو میں کر لے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ تو موت سب کو آنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس سے بھی واضح انداز میں فرمایا اور یہ ذکر کیا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس، نفس کا مطلب ہوتا ہے سانس لینے والا، ہر سانس لینے والا اسے موت آنی ہے، موت سے وہ اسے ہمکنار ہونا ہے، موت کا آئینی پنجہ اسے اپنے قابو میں کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اللہ نے فرمایا کہ جسے جہنم سے بچا لیا جائے گا وہی اس دن کامیاب ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ، یہ مختصر سی تمہید کے بعد ہم جس مہینے میں ابھی ہیں، اس مہینے میں امت کی اکثریت جہاں ایک طرف خوشی منانے میں مبتلا رہتی ہے، خوشی منانے میں مگن ہے، اور ان کی دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے آخری نبی کی یہ ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے، لیکن تاریخ کے اوراق پلٹنے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے نبی کو اسی مہینے میں وفات بھی دی تھی۔
اسی مہینے میں وفات دی تھی، اور آپ کی وفات کے پیچھے کتنی عبرت و موعظت ہے امت کے لیے. وفات کے ان پہلوؤں کو بیان کر کے امت کے لیے جو عبرت ہے، جو نصیحت ہے، جو درس ہے، آپ کے اس واقعے سے اسے حاصل کرنا اور اسے لینا، یہ کمال ہے. سیرت کے واقعات کو پڑھ لینا سرسری طور سے یہ کمال نہیں، بلکہ ان واقعات سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے کیا درس ملتا ہے، کیا نصیحتیں اس میں پنہائے. ایک مسلمان اور ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے لے، اسے اخذ کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے انتہا کا یہ مہینہ ہے. یہی وہ مہینہ تھا آج سے 1400 سال قبل، 1450 سال قبل، کہ جب ماہ سفر جو ابھی ہم سے پیچھے چھوٹا، سفر کے اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، اور اس سے پہلے ہی الوداعی آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے الوداعی آثار اس سے پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. اسی لیے میں نے جو تمہید باندھی کہ کوئی بھی ہے، اگر کسی کو موت سے چھٹکارا ملتا تو وہ سید الاولین والآخرین ہوتے علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کوئی موت سے بچ پاتا، اگر کسی کو اس دنیا میں بقا نصیب ہوتی تو اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہوتے. لیکن آپ کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا، اور الوداعی آثار جب ظاہر ہونا شروع ہوئے، سب سے پہلے سورہ نصر کا نزول ہوا. سورہ نصر کا نزول ہوتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگوں آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اب اسلام میں جو گروپ در گروپ، جماعت در جماعت داخل ہونے لگے. اللہ نے آخری حکم دیا اس آیت میں، وہ کہا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اے نبی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی ان مجالس میں بلایا کرتے تھے جن مجلسوں میں بڑے بڑے بدری صحابہ ہوتے تھے. جن مجلسوں میں بڑے بڑے بدری صحابہ ہوتے تھے، ان مجلس میں حضرت عمر مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اللہم علمہ بالتاویل، کہ اللہ تو اسے تعویل کا علم دے، تفسیر کا علم دے، دین میں فقہ دے. اور ان کے فقہ اور ان کی سمجھداری اور ان کی ذہانت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر بڑے بڑے بدری صحابہ کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلاتے تھے. کیوں بلاتے تھے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ بلایا ہم لوگوں کو بدری صحابہ کے موجودگی میں. حضرت عمر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال اس صورت میں کیا بیان فرمانا چاہ رہا ہے؟ سورہ نصر میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلے لوگوں سے پوچھا، ہم صحابہ سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. صحابہ نے مختلف رائے رکھی. بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں اللہ رب العزت والجلال یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی مدد کی بشارت دے رہا ہے، اور یہ حکم دے رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی ہے تو اب اس کے شکرانے کے طور سے تسبیح و تحلیل بیان کیجئے، استغفار کیجئے. مختلف صحابہ نے اس سے ملتی جلتی باتیں کی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس حضرت عمر کا سوال آتا ہے گھومتا ہوا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں اتقول کذالک یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس کیا تم بھی یہی بات کہہ رہے ہو جو سارے صحابہ کہہ رہے ہیں؟ سارے صحابہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا تم بھی عبداللہ ابن عباس وہی بات کہتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے جواب میں کہتے ہیں لا بل فیہ اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے عمر، بلکہ اس آیت میں، اس صورت میں اللہ رب العزت والجلال اپنے نبی کے وفات کی خبر دے رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ رب العزت والجلال اپنے نبی کی وفات کی خبر دے رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں بلا یا ابن عباس، ہے عبداللہ ابن عباس مجھے بھی وہی بات پتہ ہے جو تم نے بتلائی ہے، کہ اس صورت کے نزول کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ رب العزت والجلال اب یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد مکمل ہو چکا ہے. تو سورہ نصر کا یہ نزول یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف ایک اشارہ تھا. اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھیے، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن روانہ کرنے لگتے ہیں.
یمن بھیجتے ہیں، بہت ساری نصیحت کرتے ہیں، قافلہ روانہ ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں انہیں نصیحت کرتے ہوئے۔ آخری جملہ حضرت معاذ سے کہتے ہیں، آخری جملہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے رسول کہتے ہیں کہ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، کہ اے معاذ یہ ممکن ہے کہ اب آج کے بعد، اس سال کے بعد اب تم جا رہے ہو، شاید ہماری ملاقات نہ ہو، اب اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو۔ یہ حضرت معاذ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت معاذ سے آپ کہتے ہیں کہ وَلَعَلَّ تَمُرَّ عَلَىٰ قَبْرِي أَوْ مَسْجِدِي، شاید کہ اب جب تم آؤ تو تمہارا گزر میری قبر کی یا میری مسجد کے پاس سے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں تو حضرت معاذ بے ساختہ رونے لگتے ہیں۔ حضرت معاذ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب یمن سے لوٹنے کے بعد میری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یمن قافلہ روانہ کرنے لگتے ہیں، حضرت معاذ کو اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ اب شاید ملاقات نہ ہو۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب اجل قریب ہے۔ اس کے بعد جب آخری حج آپ کرتے ہیں، حضرت جریر ابن عبداللہ جو صحیح مسلم میں لمبی حدیث حج کے تعلق سے حج کے سارے احکام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات صحابہ کو بتاتے ہیں، ایک بات صحابہ کو بتلاتے ہیں کہ تمہیں مینا میں مبیت کیسے کرنا ہے، تمہیں مینا میں کیسے گزارنا ہے دن، تمہیں مزدلفہ میں مبیت کیسے کرنا ہے، عرفات میں کیسے رہنا ہے، جمرات کو رمی کیسے کرنا ہے، ساری باتیں بھی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم، کہ میرے صحابہ مجھ سے حج کے احکام لے لو، خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد، او لعلی لا القاکم بعد حجتی ھذا، شاید کہ اس حج کے بعد پھر میں اب حج نہ کر سکوں۔ تو صحابہ سے آپ سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا، سب سے بڑا مجمع وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ اب اس سال کے بعد شاید ملاقات نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار صحابہ کو جب وقت قریب آنے لگتا ہے، بار بار صحابہ کو مختلف مواقع پر آپ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو بھی آیا ہے میں بھی ایک انسان ہوں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صحابہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایھا الناس انما انا بشر، کہ لوگوں میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے رب کا پیغامبر، میرے رب کا قاصد آئے، فاجیبوا، اور میں اس کی بات کو مان لوں۔ میرے رب کا پیغامبر، میرے رب کا قاصد، میرے رب کا فرشتہ آئے موت کا پیغام لے کر، میں اس کی بات کو مان لوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1 لاکھ سے زائد کا مجمع ہوتا ہے، آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ شاید یہ حج آخری اور اس کے بعد کوئی حج میرے زندگی میں نہ ہو، بلکہ اسی حج کے موقع پر جب عرفات کے دن سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اللہ رب العزت والجلال یہ آیت نازل فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا، جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ آپ صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہو، کہتے ہیں اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے دین کو پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے دین کو پہنچا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بلا قد بلغت، اے اللہ کے رسول ضرور آپ نے دین کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو صحابہ کے اجتماع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر کہتے ہیں کہ اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے دین کو پہنچا دیا جس دین کی ذمہ داری تو نے مجھے دی تھی۔ اس کے بعد حج کا یہ سفر ختم ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ میں واپس آتے ہیں۔ 1 مہینہ گزرتا ہے اور سفر کا مہینہ جب ہوتا ہے، سفر کے آخر میں، سفر کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے میں بقی جاتے ہیں، اور بقی سے جب واپس لوٹتے تو آپ کو ایسی حرارت شروع ہوتی ہے آپ کے جسم میں کہ اس حرارت کا عالم اور اس تپش کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سر پر پٹی رکھنے کے باوجود وہ حرارت محسوس کی جاتی ہے، سر پر پٹی رکھنے کے باوجود وہ بخار، وہ تپش کم نہیں ہوتی ہے، اور یہی آپ کے آخری بیماری کی ابتدا ہوتی ہے۔
آخری بیماری کی ابتدا ہوتی ہے کہ بخار آتا ہے اور تیز بخار ہوتا ہے، ایسا بخار ہوتا ہے جو بخار اترنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا ہوتے ہیں، حضرت عباس، حضرت علی جو داماد ہوتے ہیں، یہ لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر جب واپس آتے ہیں، صحابہ بے حیران و پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کے عالم میں آپ کے حجرہ مبارکہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے علی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حال کیا ہے، کیسے آپ؟ حضرت علی کہتے ہیں، دلاسا دیتے صحابہ کو، کہتے ہیں کہ بہتر ہے، اچھی حالت ہے پیارے رسول کی۔ حضرت عباس جو بزرگ ہوتے ہیں، جنہوں نے بہت ساری موتیں دیکھی ہے، لوگوں کے احوال دیکھے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ حضرت عباس حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضرت علی سے کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے عبد المطلب کی بہت سارے اولادوں کی میں نے آخری وقت دیکھا ہے، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری سے شفا یاب نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں میں نے عبد المطلب کے اولادوں کے بہت سارے لوگوں کی موتوں کو دیکھا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری سے شفا یاب نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد بیماری بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں جو بیماری ہوتی ہے، ان آخری دنوں میں بھی بیماری کی مدت 13 یا 14 دن ہوتی ہے، اور اس میں 11 دن تک آپ نماز کی امامت خود کرتے ہیں، نماز کی امامت کراتے ہیں صحابہ کو، لیکن آخری کے 3 دنوں میں جب مرض شدید ہو جاتا ہے، آپ کی قوت باقی نہیں رہتی ہے، تب آپ ابو بکر سے کہتے ہیں، ابھی میں آگے بیان کر رہا ہوں، اس وقت جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ چند نصیحت لوگوں کو کرتے ہیں۔ ایک وقت آپ صحابہ سے یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ میں کچھ لکھ دو تمہارے لیے، ایسا لکھ دو جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت شدید مرض میں مبتلا ہے، بہت پریشان ہے، رہنے دیجیے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نبی کی حدیث کافی ہے، اس لیے چھوڑ دیجیے، ابھی بہت زیادہ آپ پریشان ہیں۔ وہاں پہ شور ہونے لگتا ہے، لوگوں میں اختلاف ہونے لگتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لے آؤ لکھیں گے، اور حضرت عمر کی طرف بعض صحابہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑ رہنے دیجیے، ابھی آپ لکھنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اٹھ جائیے، کچھ نہیں لکھنا ہے، اٹھ جائیے۔ اس کے بعد آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت 3 نصیحتیں کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ پورے جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال باہر کرو، پورے جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال باہر کرو، یہ پہلی نصیحت آپ کرتے ہیں۔ دوسری صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے زمانے میں جس طرح وفود کی ضیافت کیا کرتا تھا، جو وفد آتا تھا ان کی میں ضیافت کیا کرتا تھا، ویسے ہی تم لوگ بھی کرنا، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ تیسری بات میں بھول گیا کہ تیسری بات آپ نے کیا کہی تھی، لیکن تیسری بات کہتے ہیں کہ شاید آپ نے یہ کہی تھی کہ نمازوں کا جو آپ کے زیر دست ہیں، جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا، جو غلام ہیں، جو نوکر چاکر ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کا آپ خاص خیال رکھنا، اور نماز زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں ہے، نماز کا ہمیشہ اہتمام کرنا، خیال کرنا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار صحابہ سے کہتے تھے کہ کل مجھے کس کے پاس رہنا ہے، کل مجھے کہاں جانا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ امہات المومنین سمجھ گئی کہ آپ چاہتے کیا ہے، آپ کی سب سے زیادہ محبت، قلبی محبت، دل کی محبت عائشہ سے تھی، باقی آپ جو اصول تھا، جو دستور تھا، اس حساب سے آپ نے باری سارے امہات المومنین کے درمیان تقسیم کی تھی، لیکن دل میں جو محبت تھی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ حضرت عائشہ کو بار بار آپ یاد کرتے تھے کہ کل میری باری کہاں ہے۔ امہات المومنین سمجھ گئی کہ آپ عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ ساری امہات المومنین نے کہا کہ آپ کو حجرہ عائشہ میں منتقل کر دیا جائے، آپ حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ نکلتے نہیں ہیں، وہیں آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب جمعرات کا دن ہوتا ہے، آپ کی وفات دوشنبہ یعنی سوموار کو ہوتی ہے، اور یہ جمعرات کا دن ہوتا ہے، عشاء کا وقت ہے، پورے مسجد میں لوگ جمع انتظار کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے، اور آپ کے اوپر بے چینی کی ایسی کیفیت ہے کہ آپ پوچھتے، جب افاقہ ہوتا ہے، پوچھتے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی،
کہا جاتا ہے کہ نہیں لوگ انتظار کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ٹب میں پانی جمع کرو، پانی بھرو اور میں غسل کروں گا. آپ پہلی مرتبہ غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد اٹھنے کی تاب نہ لگ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر دوبارہ کہتے ہیں، پھر جب افاقہ ہوتا ہے پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی. اما عائشہ کہتی ہے کہ نہیں لوگ انتظار کر لیں. پھر ٹب میں پانی بھرنے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر بھرتے ہیں، پھر تاب نہیں لا پاتے، پھر تیسری مرتبہ ٹب میں پانی بھرا جاتا ہے اور آپ غشی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اٹھنے کی تاب نہ لا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر انہ رجل رقیق، کہ ابو بکر بڑے نرم دل آدمی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر بڑے نرم دل آدمی ہیں، وہ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو لا یسمع الناس، وہ لوگوں کو قرآن بھی نہیں سنا پائیں گے. انہیں اتنا رونا آئے گا کہ وہ لوگوں کو قرآن نہیں سنا پائیں گے. عمر، تو اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہیے وہ نماز پڑھائیں گے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کے اس عشاء کی نماز کی امامت آپ کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر 17 وقت کی نماز کی امامت آپ کی زندگی میں کرتے ہیں. ایک جمعرات کی رات کی، اور اس کے بعد جمعہ، سنیچر، اتوار اور سوموار کی صبح فجر کی نماز، یہ 17 وقت کی نماز آپ پڑھاتے ہیں. لیکن یہ مرض تو مرض الموت میں بدلنے والا تھا. باتیں بڑھتی جاتی ہیں یہاں تک کہ اتوار یا سنیچر کے دن آپ دوپہر ظہر کے وقت آپ آتے ہیں ایک مرتبہ. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول اشارہ کرتے ہیں کہ تم اپنی جگہ پر رہو، اور وہیں پہ جا کے آپ بھی بیٹھ جاتے اور ابو بکر آپ کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور سارے لوگ ابو بکر کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نماز ہوتی ہے جب آپ مسجد میں تشریف لے آتے ہیں. اس کے بعد آپ کا مرض بڑھتا جاتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری اوقات کی گواہ ہوتی ہیں اور زندگی میں بہت ساری احادیث انہوں نے روایت کی، بہت ساری احادیث انہوں نے سنا تھا، اس لیے انہیں اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے. کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو غشی آتی تھی، آپ کو غشی آئی، آپ کی آنکھ چھت کی طرف تھی، جب افاقہ ہوا آپ چھت کی طرف دیکھنے لگے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحت کی حالت میں تھے تو مجھے آپ نے یہ حدیث سنائی تھی کہ جب بھی کسی نبی کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو وہ دنیا میں اور کچھ دن رہ لے اور چاہے تو وہ آخرت کو اختیار کرے، اس کے بغیر کسی نبی کو موت نہیں آتی. اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ اب آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے، اب آپ کو اختیار دے دیا گیا اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے آپ ہمیں دنیا اور دنیا کی زندگی کو آپ اختیار نہیں کریں گے. اما عائشہ کہتی ہے میں نے کان لگایا تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ تو میرا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ کر دے، اور یہ بہترین لوگ ہیں. کہتی اما عائشہ کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب آخرت کو اور موت کو اختیار کر لیا ہے. اس کے بعد حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت فاطمہ سے کچھ سرگوشی کرتے ہیں، فاطمہ رونے لگتی ہیں، پھر کچھ بولتے ہیں اور آپ ہنسنے لگتی ہیں. پہلی مرتبہ حضرت فاطمہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اب میں اس بیماری سے نجات پانے والا نہیں ہوں، اب یہ میری موت واقع ہونے والی ہے. تو فاطمہ جو لڑکی ہے، بیٹی ہے، اور یہی اکلوتی بیٹی تھی جو آپ کے بعد جن کا انتقال ہوا، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی زندگی گزاری کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کی موت کا دکھ جھیلا. ساری اولاد آپ کے زندگی میں وفات پا گئی سوائے فاطمہ کے. تو آپ نے فاطمہ سے کہا کہ اب موت واقع ہو جائے گی، تو وہ رونے لگی. اس کے بعد جب حضرت فاطمہ سے آپ نے کہا کہ تم سب سے پہلے میرے اہل و عیال میں تم مجھ سے ملو گے آخرت میں، تو وہ ہنسنے لگی. اس کے بعد دوشنبہ کا دن یعنی آخری دن ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جمع ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جمع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے کا پردہ اٹھاتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ یہ آخری دیدار ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرتے ہیں. لوگ صحابہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں تو حدیث کا لفظ یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا،
اس سے زیادہ خوبصورت منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی آپ نے پردہ اٹھایا، آپ آئیں گے، آپ مسجد میں آئیں گے، آپ آ کر نماز پڑھائیں گے، لیکن آپ آپ پردہ اٹھاتے، لوگ آپ کا دیدار کرتے، اس کے بعد آپ پردہ گرا دیتے. اور یہ پردہ گرانا اس کے بعد یہ زندگی میں آپ کا آخری دیدار تھا صحابہ کا. اور اس کے بعد پھر اسی دن دوشنبہ کے دن آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو بات قابل بیان ہے وہ یہ کہ موت کی سختی، موت کی بے چینی کا عالم یہ تھا کہ جب نبی کے اوپر یہ تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بار بار آپ کے زبان مبارک سے یہی جملہ نکل رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ عند الموت سکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. موت کی بہت سختی ہے، موت کی بہت بے چینی ہے. آپ نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا جو آپ کے پاس تھے، 7 یا 6 دینار تھا، آپ نے کہا اس کو صدقہ کر دیا جائے. اور جب زبان سے نکلتا تھا ایسی بے چینی کی حالت میں تو آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ عند الموت سکرات. اور آپ نے امت کو ڈرایا ایسے وقت بھی اور فرمایا کہ میری قبر کو میلہ ٹھیلا مت بنانا، میرے قبر کو عید کی جگہ مت بنانا. اتخذوا قبور انبیاء مساجد، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی، انہوں نے اپنی انبیاء کو قبروں کو عیدگاہ عید کی جگہ بنا لیا، تو تم ایسا مت کرنا. اور اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ دعا، آخری دعا جو آپ کے زبان مبارک سے نکلی، آخری دعا جو آپ کے زبان مبارک سے نکلی، آپ پانی سے اپنی پیشانی پوچھتے جاتے، چہرہ پوچھتے جاتے، اور آخری جو دعا آپ نے کی کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، والحقنی بالرفیق الاعلی، والحقنی بالرفیق الاعلی. اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اسی لفظ کے ساتھ آپ کی روح پرواز کر گئی. اور یہ وہ دن تھا جو بہت سارا پیغام دے گیا کہ ہم دین کی تعلیمات کو نبی کے بعد مضبوطی سے پکڑ کے رہنا، یہ ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ بے چین ہو گئے تو آپ نے یہی نصیحت کی اور قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ اس سے پہلے یہ آیت ہی نہیں نازل ہوئی ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ محمد صرف اللہ کے ایک رسول تھے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، اس سے پہلے بھی انبیاء رسول گزر چکے ہیں. افإن مات أو قتل، اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ شہید کر دیے جائے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ او قتل انقلبتم على أعقابكم، کہتے ہیں اس آیت نے ہمیں ایسی تسلی دی کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے یہ آیت ہی نازل نہیں ہوئی. صحابہ پر عام طور سے جو بے چینی کی کیفیت تھی، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی، ابھی ہمارے ہاتھ سے ہم نے مٹی نہیں جھاڑا تھا لیکن ہمارے دل کی وہ کیفیت باقی نہیں بچی جو نبی کے زمانے میں تھی. انکرنا قلوبنا، ہمارے دل کی وہ کیفیت ہی نہیں بچی جو نبی کے زمانے میں ہمارے دلوں میں تھی. حضرت فاطمہ حضرت انس سے کہتی ہے کہ اطابت انفسکم، کہ تمہارا دل اس بات پر کیسے راضی ہو گیا کہ تم نے نبی کے اوپر مٹی ڈال کے تم چلے آئے. تو یہ تو بے چینی تھی، یہ کیفیت تھی جو صحابہ کے دل میں تھی اور جو صحابہ کے زبان پر آ رہی تھی. ورنہ حقیقت یہ تھی کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی اور نہ تو ہم آپ کو دیں گے. افإن مت فهم الخالدون، کہ آپ کو وفات آ جائے گی تو یہ لوگ جو آپ کے اوپر اعتراض کر رہی ہے ہمیشہ رہنے والے، ہرگز نہیں. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو موت سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں آخرت میں اپنے نبی کی صحبت نصیب فرما، اپنے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما. بار الہ میں جو بیمار ہیں تو ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل نصیب فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے. ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.